اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنی فرض عبادت کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب کیا۔ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا چھوڑ دو۔ بہترین انسان تو وہی ہیں جو دنیا اور آخرت کو بیک وقت ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اگر ہم سادگی سے سیدھے راستے پر چلتے رہیں تو ایسا تو ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو جائیں گے۔ کاش کہ ایسا ہی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 کام کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو اور اس کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس کو باقاعدگی سے دو، اور ماہ رمضان میں روزہ رکھو۔ اس وقت حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا۔ اس شخص نے سنا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سارے اعمال جو آپ نے فرمائے ہیں ان میں سے ایک بھی نہ کم کروں گا اور نہ زیادہ۔ اور وہ چلا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور صحابہ کرام سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی جنتی شخص دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں حضور، نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، وہ جو شخص جا رہا ہے، اس نے جو وعدہ کیا ہے، اگر وہ اس پر قائم رہا تو سمجھ لو کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ صرف فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ لاگو کیے ہیں، اسی کو پورا کرنے کے لیے جنت ہماری ہو جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے آگے چلتے ہیں، احادیث بھی سنتے ہیں اور ان کے ثواب بھی انجوائے کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث متفقہ حدیث ہے جس کے مطابق جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کی چوڑائی 1200 کلومیٹر ہے، جن میں سے وہ روزہ دار گزریں گے جن کا روزہ خالص ہوگا۔ خالص۔ حدیث ابن ماجہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سارا رمضان لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب کئی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جنت اور جہنم تو ابھی نہیں بنا۔ تو عزیزو، وہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، تو وہ روزہ رکھ کر ایسی اچھی توبہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ انہیں آنے والی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ایسا بھی کرتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ اپنی رحمتیں پہلے ہی بھیج دیتا ہے۔ لیکن عزیزو، اس رمضان کے اچھے اعمال کے بعد پورا سال اگلے رمضان کا انتظار نہ کرنا۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ گناہ کو بالکل چھوڑ دیں تو جنت آپ کی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی مغفرت عام ہے، چلو اٹھو، لوٹ لو، جنت کے خزانے سمیٹ لو، جنت کھلی ہے، کوئی اس کی رکھوالی نہیں کر رہا، بالکل کھلی ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے، آپ جو چاہو اٹھا لو۔ اور وہ بھی بند ہے جو ہمیں بہکاتا ہے۔ اچھے کام شروع کر دیجئے، بس کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے کانوں میں آ کے پھسپھساتا ہے، ہمارے دل و دماغ کو استعمال کرتا ہے، اس سے کھیلتا ہے، وہ بھی قید ہے۔ تو آپ عزیزو جو چاہے لے لیجئے جنت میں سے۔ جامعہ ترمذی سنن الکبریٰ مشکوٰۃ نمبر 1792، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے اس کو اس کے مطابق ثواب ملے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ افطار شیئر کیجئے، غریبوں کا حصہ ضرور رکھیے۔ سنن ابن ماجہ جامعہ ترمذی مشکوٰۃ نمبر
2249۔ 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے، عادل بادشاہ اور مظلوم کی دعا۔ یہ ماہ رمضان کی بات ہو رہی ہے۔ ماہ رمضان میں اس طرح سب کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ مشکات 1753۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ دل کھول کر دعائیں کیجیے عزیزو، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے اور اولاد کے لیے، جس کے لیے بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے۔ آپ جو بھی دعا کرتے ہیں فرشتے اس دعا کو دہراتے ہیں اور آمین بھی کہتے ہیں۔ اس لیے دل کھول کر دعائیں کیجیے، خاص طور پر مغرب سے پہلے، کیونکہ افطار سے پہلے شام ہوتی ہے اور افطار کے بعد رات ہو جاتی ہے۔ اس وقت کی دعائیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ یہ 5 احادیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے۔ 5 احادیث کون سی ہیں؟ صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، مشکات نمبر 2047۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پورے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھ لیے، اس نے گویا سارے سال کے روزے رکھ لیے۔ آپ اسی وقت نہ رکھیں، ذرا ٹھہر کے رکھتے ہیں، لیکن اس وقت عادت ہوتی ہے رکھنے کی۔ اگر آپ اس وقت رکھ لیں اور پھر اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اس میں وقفہ ڈال کے رکھ سکتے ہیں، تو جیسے آپ کی مرضی، لیکن رکھ لیں۔ حدیث صحیح بخاری مشکات 1999۔ جو شخص روزے کی حالت میں کبھی جھوٹ بولتا ہے، برے اعمال بھی کرتا ہے اور دیگر گناہ نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا رہنے کے لیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے، کیونکہ وہ تو اپنی مرضی سے بھوکا رہ رہا ہے، اللہ کے حکم تو وہ مانتا ہی نہیں۔ سنن دارمی مشکات 2014۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں روزے کا کوئی فائدہ نہیں، کتنے ہی قیام اللیل میں حصہ لینے والے ہیں جن کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ان کے جاگنے کی۔ ترمذی مشکات نمبر 907۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ المستدرک للحاکم، شعب الایمان، مسند احمد، امام بہیقی کی حدیث، مشکات نمبر 1963۔ قیامت کے دن قرآن اور روزہ اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ جس نے اللہ کے لیے خلوص سے روزہ رکھا اور جس نے قیام اللیل میں اللہ کا کلام سنا، روزہ کہے گا، اے پروردگار، اس نے میرے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے دور رکھا، اس کی مغفرت فرما۔ قرآن کہے گا، یا اللہ، اس نے راتوں کو جاگ کر قیام اللیل میں مجھے سنا اور نیند سے اپنے آپ کو جگائے رکھا، لہٰذا اس کی مغفرت فرما۔ وہ دونوں ضد کرتے رہیں گے اور بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش مان لے گا اور اسے معاف کر دے گا۔ اسی حدیث میں درج ہے کہ قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف۔ یہی دعا کیجیے کہ یا اللہ، قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ حدیث مشکات 5331۔ جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دی اس نے شرک کیا۔ جو عمل بھی آپ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ بہنوں بھائیوں، آپ نے کتنی عبادت کرنی ہے، کتنے قرآن پڑھنے ہیں یا پڑھے ہیں، کتنے نوافل آپ روز پڑھتے ہیں یا پڑھتے رہیں گے، اس کا چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اور اللہ سے رابطہ ہے نا، اسی سے کیجیے دل کی باتیں، وہ ہی سنے گا اور اجر بھی دے گا۔ ہمیں لوگوں سے کیا لینا، ہم اللہ سے اس کا اجر مانگتے ہیں، اللہ اجر دینے والا ہے نا ہمارے پاس، اسی سے اپنے دل کی باتیں کیجیے۔ اللہ دل کی باتیں سنتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ دوڑتا چلا آتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، میں اس کی ضرورت ضرور پوری کروں گا۔ بس اسی خیال سے آپ جو بھی عمل کریں اور نیک اعمال کی تیاری کیجیے
اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔